السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا مکالمہ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اندر ہونے والے اختلافات۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے درمیان اختلافات کب ہوئے تھے۔ مرکزی چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب اور کچھ جو سینئر عہدیدار ہیں یا سینئر لیڈرشپ ہے ان کے درمیان ناراضگی اختلافات کی وجہ کیا بنی ہے، اور پشتونخوا بنی کب تھی اور اب تک پشتونخوا کے اندر اختلافات کی نوعیت کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ دیکھیں جی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو 1989 یعنی کہ 1989 کو بنا تھا۔ یہ اس وقت بنی تھی جب شیر علی باچا اور محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک دوسرے کی پارٹیوں کو ضم کر لیا تھا۔ اگر اس سے تھوڑا آگے جائیں گے، جب 1 یونٹ ٹوٹ گئی تھی، جب عبدالصمد خان اچکزئی صاحب نے نیب کے ساتھ اختلافات رکھے اور اس ٹائم انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تھی، اور اس ٹائم تھی پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی تھی جب صمد خان اچکزئی صاحب نے ان کو بنایا تھا۔ شاید یہ 71 کی بات ہے جب نا 1 یونٹ ٹوٹا تھا اور صوبے بنے تھے، پاکستان میں 4 صوبے بنے تھے اس وقت۔ صمد خان اچکزئی کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب ظاہر ان کے وارث بنے، پارٹی کے وارث بنے اور مرکزی صدر بنے۔ اس کے بعد شیر علی باچا کی شاید کوئی مزدور کسان پارٹی تھی یا کچھ ایسی کوئی پارٹی تھی ان کی، انہوں نے اور عوام پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے درمیان ایک الحاق ہوا اور ایک دوسرے کے اندر ضم ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد 1989 کو دونوں پارٹیاں اکٹھے ہوئی ہیں تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نام دیا گیا اس کو۔ تب سے پارٹی چل رہی ہے۔ ان کا چیئرمین جو ہے ظاہر ہے کہ مشر ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں۔ تو پارٹی پشتون بیلٹ میں کافی حد تک ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کا ظاہر ہے کہ بنیاد پشتون نیشنلزم پر ہے، اور افغانستان پہ بھی ان کا ایک واضح کلیئر ان کا ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک پالیسی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال چلتی رہی، لیکن اختلافات تب شروع ہوئے شاید یہ غالباً 2014 کی بات ہے جب 2013 کے عام انتخابات ہوئے تھے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کافی عرصوں بعد مخلوط حکومت میں شامل ہو چکی تھی۔ بلوچستان میں نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنی 2013 کے عام انتخابات کے بعد، اور مرکز میں نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی یہ دونوں نون لیگ کے اتحادی بنے مرکز میں۔ اصل میں پشتونخوا کے اندر اختلافات شروع ہوئے وہ غالباً 2014 جیسے میں نے بتا دیا، وہ تھی لالا شہید کی درمیان، عثمان کاکڑ، اس کے درمیان ان کا کوئی اختلافات پارٹی کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ درمیان میں ایک ضمنی انتخابات ہوا تھا شاید کہ فضل آغا صاحب فوت ہوئے تھے، وہ جمعیت علماء اسلام کے رکن اسمبلی تھے پشین کے حلقے سے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو جب ضمنی انتخابات ہوئے تو اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی حصہ لیا، لیکن ان کا مرکزی کونسل یا انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے تو ان کو الیکشن کمیشن نے شاید ان کا جو سیمبل ہے، انتخابی نشان ہے درخت، وہ الاٹ نہیں کیا، تو انہوں نے پتہ نہیں کسی عام ایک سیمبل سے الیکشن لڑا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار نے۔ تو اس کا مطلب جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو رہے تھے وہ بنیادی طور پر اختلافات کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔
اختلافات عثمان لالا اور کچھ ان کے ذرا کے نزدیکی لوگ اور مشر محمود خان کے درمیان تھے، لیکن وہ اس ٹائم اختلافات اوپن نہیں تھے، اندرونی پارٹی کے اندر اختلافات تھے، تو اس لیے انٹرا پارٹی ان کی جو ہے ان کی کانسلٹیشن نہیں ہو سکی، ان کے انتخابات پارٹی کے اندر انتخابات نہیں ہو سکے۔ تو 2014 کو سینٹ کے انتخابات ہوئے تو اس میں عثمان خان کو ظاہر ہے کہ وہ سینیٹر بنے، تو سینیٹر بننے کے بعد وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ جو بنیادی جو پہلا جو اختلاف بن گیا تھا اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا اختلافات میں، تو وہ اختلافات کل کے سامنے نہیں آئے۔ اس کے بعد اپرچونیٹی، اس کے بعد لالا کی شہادت کا واقعہ آیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے ان کا جو بھی ایکسیڈنٹ ہوا ابھی تک ان کے ادارے کے کیس سامنے نہیں آیا، تو وہ بھی ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے اختلافات کھل کر سامنے نہیں آئے۔ لیکن آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر اختلافات نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور یہ پبلک ہونا شروع ہوئی، اختلافات پبلک ہونا شروع ہوئے، عام عوام تک پہلے ورکرز کو پتہ تھا اختلافات کی، اس کے بعد عام ہمارے جیسے لوگوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، پھر ہوا یہ کہ 2018 سے قبل جو عام انتخابات ہونے تھے ادھر بھی ایک عبوری کنسلٹیشن ہوئی تھی، اس میں محمود خان چغری صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا، اور ٹینیور ختم ہوا تو ابھی کوئی ریسنٹلی شاید کوئی 7-8 مہینے پہلے دوبارہ ان کی انٹرا پارٹی کے لیے ایک عبوری کنسلٹیشن ہوا تھا۔ وہ کنسلٹیشن میں محمود خان چغری صاحب کو دوبارہ چیئرمین پارٹی کا چیئرمین سربراہ مقرر کر لیا گیا، اور مختار یوسف زئی صاحب جنرل سیکرٹری بن گئے۔ اچھا، باقی عہدے ہو گئے، صوبائی عہدے ہو گئے، مرکز کے باقی نائب صدر وغیرہ جتنے بھی عہدے تھے وہ تو ہو گئے، لیکن پارٹی کے اندر ایک اور ایگزیکٹو کمیٹی جسے کہا جاتا ہے، اور پشتونخوا میں اس کو کمیٹی کہتے ہیں، کمیٹی کا جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس کی تشکیل نہیں ہو سکی کمیٹی کی۔ چند دوستوں سے جب ہمارا رابطہ ہوا پشتونخوا کے دوستوں سے، تو ان کے بقول مختلف رائے اس میں، جو خان صاحب کے قریبی دوست ہیں ان کے بقول کہ وہ جو مرکزی کمیٹی کا اختیار جو محمود خان صاحب کو دیا تھا اس عبوری کونسل نے، تو محمود خان صاحب نے اناؤنس نہیں کیا اس مرکزی کمیٹی کے لوگوں کی۔ عموماً اگر دیکھا جائے پشتونخوا کے درمیان ایک تو جرگہ ہے جو جنرل کونسل ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو جرگہ کہتے ہیں پشتونخوا کے اپنے ٹرم میں، ان کے اندر پارٹی کے اندر جنرل کونسل بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد مرکزی کمیٹی یعنی ایگزیکٹو باڈی کا جو ان کا اجلاس ہونا ہے ہمیشہ، اور انہیں فیصلے کرنے ہیں، تو مرکزی کمیٹی یا آپ یوں کریں کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کی جو اختیار محمود خان صاحب کو دیا گیا تھا بقول بہت سے دوستوں کے کہ وہ اناؤنس نہیں ہوا، واقعی نہیں ہوا، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ اور پشتونخوا کے اندر جو مرکزی کمیٹی یا ایگزیکٹو باڈی کے لوگ 100 سے زیادہ بنتے ہیں، اس میں 110 120 اس طرح بنتے ہیں۔ اس دفعہ شاید یہ سوچا گیا تھا کہ 40 سے 50 کے درمیان ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران بنائے جائیں، یا مرکزی کمیٹی جسے پشتونخوا میں کہتے ہیں وہ بنائے جائے۔ ان کی اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ محمود خان صاحب نے کمیٹی کا اختیار کا چناؤ یا وہ کر لیا تھا، لیکن اناؤنس نہیں کیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ فی الحال کون ہے کون نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ بھی آئیں گے کہ اختلافات کی بنیاد کیا ہے، اس میں بھی ہم آتے ہیں، لیکن وہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لہر چلی گئی پارٹی کے اندر ایک
لوگوں کو چیئرمین کی جانب سے نکالے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، بنیاد اگر دیکھا جائے، دیکھیں ایک تو عثمان کاکڑ صاحب کا وہ جو ایک اپنے لوگوں کے ساتھ ایک اختلاف مشر کے ساتھ وہ اپنی جگہ، پھر مختص یوسفزئی کا بھی کافی مطلب اختلافات اپنے چیئرمین کے ساتھ، کیونکہ مختار یوسفزئی جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، ان کے درمیان بھی تھوڑے اختلافات، وہ مختلف ایشوز پہ ہیں، پارٹی کے اندر کے ایشوز ہیں، جیسے کہ پی ایس او کو دوبارہ آرگنائز کرنے کا ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں رحیم زیارت وال اور یوسف خان شامل تھے۔ اس میں دونوں طرف سے کی آرا الگ الگ، اس میں اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو بہت ہمارا ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس میں بھی تھوڑے اختلافات تھے، لیکن جو بنیادی طور پر جو اختلافات ہیں وہ جو ناراض لوگ ہیں ان کے بقول کہ پشتونخوا کے اندر پالیسی کی چینجنگ ہے، ایک یوٹرن ہے چینجنگ پالیسی کے اندر۔ دیکھیں، جب سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بنی ہے، افغانستان میں ایک قومی حکومت، ایک کمپرس حکومت کی انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے، اور جب جب افغانستان میں قوم پرستوں کی حکومت رہی ہے، یعنی مذہبی جیسے طالبان وغیرہ، ان کے علاوہ جن کی حکومت رہی ہے، پشتونخوا نے ان کو سپورٹ دی ہے۔ دوسرے پشتونخوا کی ایک پالیسی رہی ہے کہ افغانستان کے اندر مداخلات بند کی جائے۔ تیسری پشتونخوا کے جو موٹے موٹے چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک نظریہ یا ایک ان کا ایک نعرہ ہے کہ جی پنجابی جو ہے وہ مسلط ہے، اور پشتونوں کا حقوق وغیرہ وہ پنجابی نے ان کو ہتایا ہوا ہے۔ عموماً جو قوم پرست جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے وہ، اور طالبانائزیشن کے خلاف تھی پشتونخوا۔ ہم نے دیکھا کہ مڈ نائنٹیز میں طالبانائزیشن کی جو شروعات ہوئی، تو اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں، تب بھی پشتونخوا نے کل کی مخالفت کی طالبان کی۔ یہ تمام ایشوز تھے۔ اب جو ناراض اراکین ہیں ان کے بقول کے ان تمام نظریہ، ایک سوچ، ایک پالیسی پشتونخوا کی تھی، وہ اکثر بدل گیا ہے۔ اب افغان امور پہ محمود خان چک صاحب نے اوپنلی پبلکلی کہا ہے کہ افغانستان کا طالب پشتون ہے اور اس کو ہم نے سپورٹ دینا ہے، اور اس کے علاوہ طالب پاکستان کے اندر ہے یا افغانستان کے اندر ہے کہ ویسے پشتون، اس سے ہم نے سینگ نہیں لڑانے، چونکہ عموماً کے جو تقاریر پشتوں میں ہوتے ہیں، لیکن شاید مالی باغ میں یا لیاقت پارک میں ادھر ان کی دو اسپیچ جو میری نظر سے گزری، تو انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ابھی ہم نے اپنا سینگ نہیں اڑانا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پشتون بھائی ہیں اور ہمارے قوم کے ہیں، ایک نمبر ایک۔ دوسرا جو مخالفین ہیں، جو مخالف دھڑا ہے، اس میں مخالفین کی میں بات کرتا ہوں، مخالفین جو ایلیٹ، آپ اس کو کلاس کا ان کے عہدیدار کہہ سکتے ہیں، عبید اللہ بابت، نصر اللہ زیرے، رضا محمد رضا، اور اکرم شاہ کا اختلافات تھے، وہ ابھی فی الحال وہ نظر نہیں آ رہے اس سیناریو میں، لیکن یہ فرنٹ لائن پہ ہیں یہ لوگ۔ جبکہ اکرم شاہ کا اختلاف اس ٹائم ہوا تھا 2014 میں چیئرمین کے ساتھ اپنے، تو وہ ابھی جب آج میں نے ان سے رابطہ بھی کیا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ وہ کہتے جی میں اس وقت گوشہ نشین ہوں، میں غیر جانبدار تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں فی الحال گوشہ نشین ہوں، مجھے دونوں فریقین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اکرم شاہ صاحب سے میری جب بات ہوئی ویلاگ کرنے سے چند منٹ پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے یہ کہا۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف نواب ایاز جوگی رحیم زیارت وال اور محمود خان چک صاحب، مطلب جو سر فہرست جو لیڈرشپ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، نیچے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اکثریت کس کے پاس ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اختلافات کی بنیاد بنی تھی۔ جبکہ محمود خان صاحب کا ایک اور ہے کہ ابھی جو پی ڈی ایم بنی تھی، پی ڈی ایم میں ظاہر ہے کہ ابھی پی ڈی ایم حکمرانی کر رہی ہے مرکز میں، اور ادھر جو ناراض دڑا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ پشتونخوا نے اسٹیبلشمنٹ مخالفت سیاست کی ہے،
تو اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ مخالفت کی سیاست کر رہے ہیں، تو پشتونخوا کو اپنا جو نظریہ، سوچ یا پالیسی کے تحت عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ پی ڈی ایم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ بھی میں نے ناراض دڑوں سے بہت سے دوستوں سے میں نے رابطے کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسرا، پنجابی استعماریت کی جو ایک نظریہ بنائی گئی ہے گزشتہ 30-35 سالوں میں پشتونخوا کے اندر، ناراض دڑا کہتے ہیں، اس سے بھی خان صاحب نے تقریباً یوٹرن لیا ہے، اس وجہ سے اختلافات بنے ہیں۔ اچھا، کچھ اختلافات ایسے بھی لوگ بتاتے ہیں، جیسے کہ 2013 کے حکومت آنے کے بعد وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان صاحب نے اپنے عزیز اقارب کو منسٹر بنایا، وہ گورنر بنایا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اتنا میرے خیال میں میٹر نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آیا ان اختلافات کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی واقعتاً 2 حصوں میں تقسیم ہوگی؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف آرا پائے جاتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ناراض گروپ ہے، جو اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، وہ دراصل محمود خان اچکزئی کے ساتھ پریشر بلڈ کر کے دوبارہ پشتونخوا میں محمود خان اچکزئی کی چیئرمین شپ میں، اس کی لیڈرشپ میں کام کرنا چاہتی ہے، پریشر بلڈ کر کے اپنے کچھ ٹرم کنڈیشن لگا کے۔ یہ کچھ کہتے ہیں نہیں، ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو پارٹی سے الگ رکھنا ہے، مطلب جو دڑا ہے اس میں ہر ایک ظاہر ہے کہ اس ٹائم میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، ہر ایک کلیم کر رہا ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں ہوں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں ہوں، لالا بابا اور باقی جو ناراض دوست ہیں وہ کہتے ہیں اصل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہم ہیں، کیونکہ ایگزیکٹو کے 80% لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے جو کچھ لاکھ میں گزشتہ دنوں اجلاس ہوا تھا۔ اس وقت دعویٰ پشتونخوا پہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ پشتونخوا سے کی چیئرمین شپ سے محمود خان اچکزئی کو نکالا جائے، یہ مخالف دھڑے کی بات کر رہا ہوں۔ اور محمود خان صاحب نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے میرے فیصلے کے خلاف وہ گئے ہیں، خلاف ورزی کی ہے، تو ان کی واپس پشتونخوا میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی گئی تھی جس میں نصر اللہ زیر، عیسیٰ روشن وغیرہ یہ گئے تھے، محمود خان صاحب سے ایک 5-6 گھنٹے کی طویل ایک بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئی، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ جو مخالف دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات اس لیے کی کہ پشتونخوا نہ ٹوٹے اور باہم مل کے کام کریں، اور دوسری طرف جو خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ معافی مانگنے آئے تھے، انہوں نے کہ ہم دوبارہ مطلب جو بھی غلطیاں ہوئی اس کی معافی مانگ کے ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 آ رہے ہیں، بہرحال ابھی تک اس کا آزاد آنا ظاہر ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ظاہر شیئر کریں گے۔ اور ایک چیز جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دارا دراکین ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین بذات خود جنرل سیکرٹری کو پارٹی سے نہیں نکال سکتا، کسی عہدیدار کو نہیں نکال سکتا، کسی بھی عہدیدار کو، خواہ جنرل سیکرٹری ہو، نائب صدر ہو، صوبائی صدر ہو، کوئی بھی عہدیدار ہو، اس کو کمیٹی، ایگزیکٹو کمیٹی میں ہی اکثریت کے فیصلے سے نکالا جا سکتا ہے۔ صرف چیئرمین کی ایک حکم سے کسی عہدیدار کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، یہ ناراض رکن کہتے ہیں۔ جبکہ خان صاحب کے حامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چیئرمین با اختیار ہیں، وہ کسی کو بھی پارٹی سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس کی توثیق کرنی پڑے گی ایگزیکٹو سے۔ ابھی چونکہ جن لوگوں کو محمود خان اچکزئی صاحب نے پارٹی سے نکالا ہے، بڑے عہدے، جنرل سیکرٹری بھی شامل ہیں ان نکالے جانے والوں میں، اس کا ابھی تک ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی اجلاس ہوگی تو وہ اس کی ظاہر توثیق کر لیں گے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔
تو ادھر مجھے تھوڑا اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو اگر ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہے اور یا چیئرمین نے فیصلہ کیا اور ایگزیکٹو سے ہی توسیع لینی ہے، تو پھر جس دن ان لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد چیئرمین صاحب کو ایگزیکٹو کا اجلاس بلا کے اس کی توسیع لینی چاہیے تھی، کیونکہ وقتاً فوقتاً ہر دن ایک نہ ایک کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے۔ ادھر تھوڑا ناراض اراکین کے موقف میں تھوڑا آپ لاجک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جس طرح جمعیت علماء اسلام میں ایک نظریاتی گروپ بن گیا تھا مولانا محمد خان شیرانی کے خلاف، حالانکہ وہ صوبائی امیر تھے، لیکن وہ زیادہ اپنے آپ کو فعال نہیں کر سکی ہے، اس کا ایک پاکٹ میں اب بھی وہ سیاست کر رہی ہے لیکن فعال نہیں بنا سکتی۔ لیکن ابھی پشتونخوا کے اندر جو دوست اختلافات رکھ رہے ہیں اپنے چیئرمین سے، آیا وہ پارٹی کو ایک چھوٹے سے پاکٹ میں رکھنا چاہیں گے کرنے کی حالیت یا اتنا حالیت رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو موجودہ پشتونخوا سے زیادہ مضبوط کر لیں۔ یہ دیکھیں، بلوچ سیاسی پارٹیوں میں، نیشنلسٹ پارٹیوں میں آج سے نہیں بلکہ جب سے نیشنلزم کی سیاست شروع ہوئی ہے 1960 سے، بی ایس او سے لے کر نیشنل پارٹی، بی ایم پی، متحدہ بی ایم پی، تب سے لے کر اب تک ہمیشہ شکست اور ریخت کا سامنا رہا ہے بلوچ قوم پرست جماعتوں کو۔ آج بھی وہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہے، لیکن پشتون بیلٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اس طرح کے اختلافات کے آپس میں ٹوٹ پوٹ یا دو حصوں میں تقسیم ہو، لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ تقریباً ہو چکا ہے، دو دھڑے ہو چکے ہیں۔ تو عموماً سماجوں کے اندر، کسی بھی سماج میں، یہ جو ٹوٹ پوٹ کا جو عمل ہوتا ہے وہ سماج کو نقصان دے دیتی ہے۔ بلوچ سماج کو انہی سیاسی جماعتوں کے ٹوٹ پوٹ، شکست و ریخت نے نقصان دی ہے، اور ابھی تک جو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے بلوچ قوم، وہ بھی بنیادی وجہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرشپ کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہونا، انا پرستی، گروپوں میں بڑھ جانا، یہ وجہ ہے۔ اب بدقسمتی سے پشتون قوم پرستوں کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔